یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے گئے۔ عاشقان نبوت آپ دل ہی دل میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو دور نبوت کی بات ہے، یہ تو آفتاب رسالت کی ذو فشانی تھی، یہ تو نور محمدی کا کرشمہ تھا کہ جس پر اس کی کرن پڑی اس کی دنیا بدل گئی، دل کی نہا خانوں میں اجالا پھیل گیا، ہر ذرہ خورشید بن گیا۔ اب تو ہم میں نبی کی ذات اقدس موجود نہیں ہے، ہاں ہم میں نبی کی ذات موجود نہیں ہے، لیکن نبی کا فرمان باقی ہے، نبی کا کلام باقی ہے، نبی کے لائے ہوئے قرآن باقی ہے، نبی کی لائی ہوئی شریعت باقی ہے، نبی کی رسول کی سنت باقی ہے۔ میرے دوستو، نبی کے فرمان کو بجا لاؤ، نبی کے لائے ہوئے قرآن پر عمل کرو، نبی کے کلام سے محبت کرو، نبی کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کرو، رسول کی سنت کی اشاعت کرو۔ یہی سچی محبت ہے، یہی سچی عقیدت ہے۔ سامعین اکرام، لیکن کچھ جاہلوں نے فسق کو عشق سمجھ لیا گئے، بدعت دین کو حب نبی کا نام دے دیا گئے، خرافات کو رواج دے کر اسلام کو بدنام کر دیا گیا، سنت کو بھلا کر بدعت کو اپنا لیا گیا، عشق نبی کا لبادہ اوڑھ کر جاہل اور ان پڑھ لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ عشق نبی اور حب نبی کیا ہے، عشق رسول اور حب نبی کیا ہے۔ بریلویوں سے پوچھئے کہ حب نبی اور عشق رسول کیا ہے اور اس کا اظہار کس طرح کرے، تو یہ حشمت علی کی امت اور احمد رضا کے بندے یہی کہیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے میلاد کی محفل قائم کرو، مرغ بناؤ پلاؤ، پیروں کو کھلاؤ اور کملی والے کی ولادت کا تذکرہ آئے تو صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جب 12 ربیع الاول آئے تو دھوم دھام سے جشن میلاد النبی مناؤ، چراغاں کرو، جلسے جلوس نکالو، اور رضا خانیوں سے پوچھو کہ تمہیں یہ اظہار و محبت کا طریقہ کس نے سکھلایا؟ کیا آقا مدنی کالی کملی والے نے یہ معیار محبت دیا، یا خلفائے راشدین نے دیا، یا تبع تابعین نے دیا؟ بتاؤ، قیامت کے صبح تک تم نہیں بتا سکتے، کیونکہ تم نے پیٹ پالنے اور اپنی جیب بھرنے کے لیے دین میں نئی بات پیدا کی ہے اور یہ معیار محبت قائم کی ہے۔ کیا ان کے زمانے میں 12 ربیع اول کی تاریخ نہیں آئی تھی؟ سنو، دور نبوت میں 12 ربیع اول کی تاریخ آئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 12 ربیع اول کی تاریخ آئی، عمر فاروق کے زمانے میں 12 ربیع اول کی تاریخ آئی، عثمان و علی کے زمانے میں 12 ربیع اول کی تاریخ آئی، صحابہ اکرام کے زمانے میں 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، عبد القادر جیلانی کے زمانے میں 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی۔ دور نبوت سے لے کر اب تک ہر زمانے میں 12 ربیع الاول کی تاریخ آ رہی ہے، لیکن کسی صحابی نے، کسی تابعین نے، کسی تبع تابعین نے جشن ولادت النبی نہیں منایا، مدینے کی گلیوں اور دیواروں کو اس تاریخ میں نہیں جگمگایا۔ اگر جشن میلاد النبی منانا ہی عشق نبی کی علامت ہے تو کیا ابوبکر عاشق رسول نہیں تھے؟ عمر فاروق حب رسول نہیں تھے؟ ضرور تھے، ان کا دل عشق نبی سے سرسار تھا، لیکن تم جیسے مجنوں اور دیوانے نہیں تھے، تم جیسے نام کے عاشق نہیں تھے، وہ سب کے سب عاشق صادق تھے، عشق و محبت کے پیکر تھے، اور آج بھی جو نبی کے عاشق ہے وہ ان خرافات میں نہیں پڑتے۔ غضب کی بات تو یہ ہے کہ جب علماء دیوبند نے ان خرافات سے منع کرتے گئے تو تم ان کو گستاخ رسول کہتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ مذہبی شعار ہے۔ افسوس کہ تم نے اسے دین سمجھ لیا ہے۔ جس دن کے لیے بلال حبشی کو تیپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، جس دن کے لیے حضرت سمیہ کو شرمناک طریقے پر شہید کیا گیا، جس دن کے لیے حضرت قاسم نانوتوی کو قید کرنے کی صحیح کی گئی، جس دن کے لیے دور نبوت میں 356 صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا۔ عشق رسول کے دیوانوں، یہ حقیقت روزے روشن کی طرح عیاں ہے۔ عشق نبی کا سبق علماء دیوبند ہی نے دیا گیا۔ اگر مولانا قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کا یہ قافلہ نہ ہوتا تو خدا کی قسم اس ہندو پاک میں کوئی عشق نبی کا معنی سمجھانے والا نہ ہوتا۔ ہر دور میں ہم نے تقدیس رسالت کے وقت کے تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہر دور میں ہم نے تقدیس رسالت کے وقت کے تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا ترسم، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔
ہے.